تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کا نام معراج ہے۔ یہ آپ مختصر طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اپنے مقصد و مقصود و منزل تک پہنچنے کا نام معراج ہے۔ جتنی بھی کائنات ارضی و سماوی ہے، پھول ہیں، درخت ہیں، پتا ہے، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، شگوفے ہیں، ٹہنیاں ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، ارضیات ہے، فلکیات ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو۔ ہاں، معراج کو سمجھنے کے لیے معراج کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ تو کائنات کی ہر شے کا ایک مقصد ہے، ایک مقصود، ایک محبوب و مطلوب ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنی منزل کی طرف بھاگے چلا جا رہا ہے، اپنی معراج کے لیے بھاگ رہا ہے۔ پوری کائنات حرکت میں متحرک ہے، کیوں؟ یہ کہیں پہنچنا چاہتی ہے، کائناتوں نے کہیں پہنچنا ہے، کہیں جانا ہے، ان کی کوئی منزل ہے، تو وہ ان کا مقصود ہے۔ تو پوری کائنات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے کتاب اللہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو لائبین ایک لفظ ہے قرآن میں، لائبین یعنی ہم نے، یہ بہت اہم باتیں آپ کو غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی۔ لائبین، اللہ کہتا ہے ہم نے کائنات کا کوئی بھی ذرہ فضول پیدا نہیں کیا۔ ہر ذرے کا مقصد ہے، ہر قطرے کا مقصد ہے، ہر جگہ کا مقصد ہے، ہر زمین کا مقصد ہے، ہر کھیتی کا مقصد ہے، ہر پھل کا مقصد ہے، ہر پھول کا مقصد ہے۔ تمہاری آنکھ کا بھی مقصد ہے، تمہارے سننے کا بھی مقصد ہے، تمہارے دماغ کا بھی کوئی مقصد ہے، تمہارے بولنے کا بھی کوئی مقصد ہے، تمہارے چلنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اور جو لائب ہو گیا، بے مقصد ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ مقصد جو پورا نہ کر سکے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے پوری کائناتوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بالکل بغیر مقصد کے ہم نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کائناتوں کا مقصد کیا ہے، پوری کائناتوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کھیتیاں ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ یہ فصلیں کیوں اگائی ہیں؟ یہ مختلف قسم کے پھل ہم نے کیوں بنائے ہیں؟ مختلف ذائقے ہم نے کیوں بنائے ہیں؟ زمین و آسمان کی گردشیں کیوں بنائی ہیں؟ اتنی بڑی بڑی رفتاریں، سپیڈیں ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ اپنی کائنات کو اتنا بڑا وسعت ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کائناتیں جاری و ساری ہیں، موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کا کوئی بھی ذرہ زمین و آسمان میں ایسا نہیں ہے جو ہم نے تمہارے لیے نہ بنایا ہو۔ غور کریں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کا نام معراج ہے، مقصود کو پانے کا نام معراج ہے، منزل تک جانے کا نام معراج ہے۔ تو کائنات کی ہر شے کی کوئی نہ کوئی منزل ہے، وہ منزل اس کی معراج ہے، کوئی مقصود ہے، وہ مقصود اس کا معراج ہے، کوئی محبوب ہے، وہاں تک جانا اس کی معراج ہے۔ کیا غور کریں آپ، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کی اپنی اپنی معراج نہ ہو۔ اگر کیلا جو ہے فرض مال وہ انسان کے لیے ہے، اس کی معراج کیا انسان کے کام آ جائے؟ انسان تک پہنچنا کیلے کا مقصود ہے، انسان کیلے کا محبوب مطلوب ہے، کیلے کی منزل انسان ہے۔ اگر یہاں تک نہ پہنچا تو گل سڑ جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ تو بے مقصد رہا تو کسی فائدے کسی کام کا نہ آیا۔ اور اگر کیلا انسانی جسم میں چلا جائے تو اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، اپنے محبوب کو پا لیا، اپنے مطلوب کو پا لیا۔ چاند کی شعاعیں ہیں، سورج کی شعاعیں ہیں، ستاروں سیاروں سے نکلنے والی روشنیاں ہیں، یہ انسان کی دھوپ ہے، اس میں وٹامن ڈی ہیں۔ آپ 10 منٹ صبح اور 10 منٹ شام کو دھوپ میں بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو ہڈیوں کا درد نہیں ہوگا۔ کوئی بھی مرد یا عورت ہو، صبح 10 بجے سے پہلے اور شام کو 5 بجے کے بعد 10-15 منٹ دھوپ میں بیٹھ جائیں، اگر درد ہوگا بھی ہڈیوں میں تو ختم ہو جائے گا۔ یعنی بے مقصد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ انسان غور کرے، انسان فکر کرے، انسان تدبر کرے کہ میں شہنشاہ کونین ہوں، میں مقصود کونین ہوں، میں مطلوب کونین ہوں، میں منزل کونین ہوں۔ انسان منزل ہے پوری کائنات کی، کیوں؟ کائنات بنائی ہی انسان کے لیے۔ یہاں تک سمجھیں گے آپ؟ یعنی کائنات کی معراج کیا ہے؟ آپ تک پہنچنا،
انسان تک پہنچنا، انسان کو پانا، انسان کو حاصل کرنا، انسان منزل ہے، انسان مقصود ہے، انسان محبوب ہے تمام کائناتوں کا۔ تو جی وہ کہتے کہ وہی کامیاب ہوگی، وہی کامیاب ہر چیز ہے جو اپنے مقصد کو پالے، اپنی منزل کو پالے، اپنے مقصود کو پالے۔ یہاں تک آپ کی بات بیٹا سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تمام کائنات کا مقصد انسان ہے، اس کی معراج انسانیت تک پہنچنا، انسان تک پہنچنا ہے۔ اب یہ تو کائناتیں ہیں انسان کے لیے، تو انسان بھی بے مقصد نہیں ہے، اس کو بھی کسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کا بھی کوئی مقصود ہے، اس کا بھی کوئی مطلوب ہے، اس کا بھی کوئی محبوب ہے، اس کی بھی کوئی منزل ہے۔ تو اس کی منزل کون سی ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھو ہم بتاتے ہیں انسان کی منزل کیا ہے، لیکن ہم سے پوچھنے کے لیے تمہیں ہمارے رسول کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ بغیر رسول کے، بغیر پیغمبر کے، بغیر امام الانبیاء کے، بغیر حبیب کبریا کے تمہیں ہمارا رستہ نہیں معلوم ہو سکتا، ہماری معرفت نہیں ہو سکتی، تمہیں اپنی منزل نہیں مل سکتی۔ ہم نے تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے رسول کریم کو مبعوث فرمایا ہے کہ انسان اپنی منزل کو پا سکے، اپنے مقصود کو پا سکے، اپنے مطلوب کو پا سکے۔ وہ کون ہے جو انسان کا مقصود ہے؟ کائناتوں کو بندے کے لیے، انسان کے لیے، ابد کے لیے، بشر کے لیے، آدمی کے لیے بنایا ہے۔ اور آدمی کو، بشر کو، انسان اور ابد کو کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے بنایا کہ وہ ہمارے بن کے رہیں۔ دیکھیے اب پھر سنیے، معراج کہتے ہیں مقصد تک جانا، سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، پوڑی جسے کہتے ہیں، چھت پر چڑھنا، بے مقصد کوئی نہیں چڑھتا ہے۔ تو منزل تک بلندی پر پہنچنے کا نام معراج ہے۔ تو پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کی معراج ہے، وہ انسان ہے، وہ ابد ہے، وہ آدمی ہے، وہ جانور ہیں، جانوروں کی منزل بھی آپ ہی ہیں۔ بکرے تو آپ ہی کھا رہے ہیں نا، مچھلیاں بھی آپ کھا رہے ہیں، مرغیاں بھی آپ ہی کھا رہے ہیں۔ اگر کوئی حرام جانور ہے مر جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، اس سے فصل اگتی ہے، کھاتے بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری کائنات کی منزل آپ ہیں، مقصد آپ ہیں، محبوب آپ ہیں، مطلوب آپ ہیں۔ تو ہر کائنات آپ کی طرف آ رہی ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، پھلوں سے ریڑیاں بھری ہوئی ہیں، سبزیاں بھری ہوئی دکانوں پر، کپڑوں کی دکانیں بھری ہوئی ہیں، برتنوں کی دکانیں بھری ہوئی، کیوں؟ منزل آپ ہیں نا۔ جانور تو کوئی نہیں خریدتا، بھی جانور تو ان چیزوں کو نہیں خریدتا ہے، نہ شیر خریدتا ہے، نہ چیتا خریدتا ہے، نہ بکری خریدتے، آپ خرید رہے ہیں۔ معلومات آپ خریدار کائنات ہیں۔ بڑی بات ہے، آپ خریدار کائنات ہیں، پوری کائنات آپ کے لیے سامنے موجود ہے۔ ہمیں خریدو، تم ہمارا مقصد ہو، تم ہمارا مقصود ہو۔ تو کائناتوں کا مقصود انسان ہے، اور انسان کا مقصود کیا ہے؟ یہ اس کا بن کرے جو خالق ہے، یہ اس کا بن کرے جو مسجود ہے، وہ اس کا بن کرے جس نے بنایا، تخلیق کیا، سنوارا، نو کو پلک کا سنوارا۔ اللہ کہتا ہے پوری کائنات سے میں نے تجھے حسین بنایا، تجھے خوبصورت بنایا ہے، تجھے بہترین بنایا ہے، تیری اناٹمی کو، تیری فزکس کو، تیری فزیالوجی کو میں نے بہترین بنایا ہے۔ تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو خلیفہ ہے، تو امام ہے کائنات کا۔ غور کیا آپ نے؟ اب انسان کی معراج کیا ہے؟ کائنات کی معراج انسان ہے، اور انسان کی معراج ہے رب کی معرفت، اللہ کو پانا، اللہ کو حاصل کرنا۔ مقصود انسان اللہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، اب بولیں گے تو پتہ چلے گا۔ انسان کا مقصود کیا ہے؟ کائنات کا مقصود کون ہے؟ بولو بیٹا، انسان۔ کائنات کا مقصد انسان، اور انسان کا مقصد اللہ۔ اب دیکھنے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، بس یہی معراج ہے۔ پھر غور سے سنیے، بڑی اہم ترین بات ہے، یہی معراج ہے۔ معراج کی ابتدا ہم اسی سے کر رہے ہیں کہ کائنات کا مقصود انسان، انسان کا مقصود اللہ، اور اللہ کا مقصود بس یہ دیکھنا ہے، یہ سمجھنے کہ اللہ کا مقصود کیا ہے، اللہ کا مطلوب کیا ہے، اللہ کا محبوب کیا ہے۔ تو دیکھو بیٹا،
پوری کائنات سے اللہ نے انسان کو افضل بنایا، انسان کو افضل بنایا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کام کے لیے جس چیز کو بنایا، اگر اس نے وہ کام پورا کر لیا، اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کی معراج ہے، محبوب کو پا لیا اس کی معراج ہے، مطلوب کو پا لیا اس کی معراج ہے۔ تو کائنات کی معراج انسان تک پہنچنا ہے، انسان کائنات کا مقصود ہے۔ اب اللہ نے پوری کائنات میں انسان کو چنا اور انسان کو مقصود بنایا۔ اب اللہ کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کا مقصود کون ہے؟ اللہ کا محبوب کون ہے؟ اللہ کا مطلوب کون ہے؟ اب آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ نے انسان کو بنا کر اس کو پھر 3-4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے مومن، دوسرے مشرک اور کافر، اور تیسرے منافق۔ چوتھی قسم ہے ہی کوئی نہیں۔ غور کریں، آپ بہت غور کریں گے تو آپ کو معراج کی سمجھ آئے گی اشارتاً کہ اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کی معراج نہیں ہے، یاد، وہ معراج کرانے والا ہے، وہ معراج کرانے والا ہے، وہ بلندی پہ لے جانے والا ہے، وہ مقصود تک لے جانے والا ہے، وہ محبوب تک لے جانے والا ہے۔ لیکن اللہ کا بھی کوئی محبوب ہے، اللہ کو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، بہت غور طلب بات ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے یہ۔ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کہیں جاتا نہیں ہے، اللہ کے مقصود کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کہیں جائے گا۔ اللہ کی تو معراج ہے ہی نہیں، اللہ بلند و بلند ہے۔ بلندی پر جانے کا نام معراج ہے نا، اللہ تو ہے ہی بلند، بلکہ بلندیوں کو پیدا کرنے والا، بلندیوں کو تخلیق کرنے والا۔ اور اللہ کہتا ہے ہم نے پھر انسانوں میں 3 ٹولے بنا دیے۔ یہ پھر کہ ہم نے بنائے نا، اللہ نے نہیں بنایا۔ اس نے کیا بنایا؟ مومن، سیکنڈ کافر اور مشرک، تیسرا منافق۔ اب جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا، اگر اس نے وہ مقصد پا لیا تو اس کی معراج ہے، جس نے مقصد نہیں پایا تو اس کی معراج نہیں، اس کی پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس کی معراج ہے ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے معراج نہیں کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب منافق منزل کو نہیں پا سکا، کیوں؟ اس لیے کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو امام الانبیاء حبیب کبریا سید کونین کے بارے میں اوپر سے کچھ خیال رکھتا ہے، اندر سے کچھ خیال کرتا ہے۔ وہ منافق ہے، نافق کا جی، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، یہ منافق ہے۔ اوپر سے رسول مانتا ہے، نیچے سے کہتے ہیں اس کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اوپر سے رسول مانتا ہے، نیچے سے کہتا ہے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے رسول مان رہا ہے اور نیچے سے کہتا ہے نہیں یہ ان کے تو علم اتنا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایمان ہے، جس کا یقین ہے، جس کا یقین ہے کہ ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ مومن ہے۔ تو عزیزان گرامی، معراج کیا ہے؟ ہر ایک کی معراج مقصد تک پہنچنا ہے۔ کافر، مشرک اور منافق وہ منزل نہ پا سکے، وہ مقصد نہ پا سکے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اس لیے وہ صاحب معراج نہیں ہیں۔ اب باقی مومن رہ گیا۔ کون رہ گیا؟ مومن۔ اب مومن کی بھی اسٹیجیں ہیں۔ مومن نہیں بنتا جب تک کلمہ نہیں پڑھتا۔ بہت غور طلب بات ہے۔ مومن بھی مومن ہونے میں کسی کا محتاج ہے، انسان انسانیت میں کسی کا محتاج ہے، ابدیت میں کسی کا محتاج ہے، آدمی آدمیت میں کسی کا محتاج ہے۔ ابدیت کی منزل کیا ہے؟ انسانیت کی منزل کیا ہے؟ بشریت کی منزل کیا ہے؟ کہ جو بندہ مرکز انسانیت تک پہنچا وہ ابد ہو گیا، جو مرکز انسانیت تک پہنچا انسان ہو گیا، مرکز آدمیت تک پہنچا وہ آدمی ہو گیا، مرکز بشریت تک پہنچا وہ بشر ہو گیا۔ تو ان چاروں کا منزل مرکز کون ہے؟ وہ آقا کونین کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ حضور انسان کو انسانیت سکھاتے ہیں، آدمی کو آدمیت سکھاتے ہیں،
بشر کو بشریت سکھاتے ہیں اور ابد کو ابدیت سکھاتے ہیں۔ تو ہماری منزل حضور کی ذات ہے، کیا ہے؟ تو مقصد اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کے مقصد تک پہنچنے کا نام معراج ہے، بس۔ آگے آپ کی مرضی، آپ کتنا سمجھ پائیں۔ اللہ کے مقصد تک پہنچنے کا نام۔ اب دیکھیں اللہ کا مقصد کیا ہے پوری کائنات میں؟ اب مومن ہوں گے نا، مومن رسول کا محتاج ہے، کس کا؟ بولیے، بولو یار میرے ساتھ، دو تین منٹ رہتے ہیں، آپ بہت دیر سے آئیے، 15 منٹ مجھے ملے ہیں آپ سے بات کرنے میں، جلدی تشریف لیا کرو سر جی۔ بیٹا بات یہ ہے، اب رسولوں کی بھی قسمیں ہیں، رسولوں کی بھی، جب تک مقصد نہ ہو بندہ چلتا رہتا ہے۔ کراچی جانا ہے نا آپ نے، تو جب تک آپ کراچی نہیں جائیں گے، آپ کا محبوب تو کراچی میں ہے نا، آپ چلتے رہیں گے، آپ کو تو کراچی سے کام ہے نا، آپ نہیں رکیں گے۔ جب تک آپ کراچی پہنچ نہیں جاتے آپ رکیں گے نہیں، جب کراچی پہنچ کے تو رک گئے، پھر آگے جانے کا مقصد نہیں ہے نا بیٹا۔ آپ سنیے مقصد کیا ہے الہی، مقصد نبوت کیا ہے؟ نبوت آدم علیہ السلام سے چلی ہے۔ مرضی سر جی، میں حیران ہوتا ہوں، آپ فہم کریں، تدبر کریں سر جی، آپ سمجھیں قرآن کو، قصے کہانیوں کی طرف جانے سے دین سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیے منزل تک پہنچنے کا نام معراج ہے نا۔ اب اگر آدم علیہ السلام پر مقصد ہوتے ہے آدم علیہ السلام نبوت کا، تو آگے نبی کوئی نہ ہوتا، آگے نبی کوئی نہ ہوتا۔ نبی آگے کیوں، نبوت آگے کیوں چلی؟ کہ حضرت آدم مقصد نبوت نہیں ہیں، مقصود الہی آدم علیہ السلام نہیں ہے۔ اب آدم سے آگے چلی نبوت، نوح علیہ السلام پر آئی، تو پھر آگے نہ چلتی۔ اگر جناب نوح آخری نبی ہوتے تو مقصود الہی، مقصود اللہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نہیں ہے۔ ایسے نبی آتے گئے، نبوت آگے چلتی گئی، کیونکہ نبوت کو اس نبی کی تلاش تھی جو یاد رکھیے نبوت کو اس نبی کی تلاش تھی کہ ہر نبی نے اللہ کو بلایا، اللہ کو پکارا، اللہ کو آواز دی۔ نبوت کو اس نبی کی ضرورت تھی جس کو اللہ بلائے، مرضی ہے سر جی، جس کو اللہ بلائے، جس کو اللہ پکارے، اس نبی کی ضرورت تھی، آگے چلتی گئی، نبوت نہ جاری گئی، کیونکہ نبوت کو اپنا محبوب نظر نہ آیا نا۔ ہر نبی نبوت کو عاشق نظر آیا، ہر نبی نبوت کو۔ آپ دیر سے ہے تو میں 5 منٹ دیر سے چھوڑوں گا آپ کو، یہ آپ نے دیر کی ہے، میں نے نہیں، میں تو پہلے کہتا ہوں گھنٹہ پہلے آؤ، اس کا ٹائم بھی بڑھاؤ، آپ کچھ لے لو۔ یار میری زندگی کو کیا پتہ ہے، موت کا پتہ ہے؟ اللہ آپ کو روشنی عطا فرمائے، آپ کو نور عطا فرمائے، آپ کو تجلی عطا فرمائے، دعا ہے میری قلب کے ساتھ۔ دیکھیے اب مقصد نبوت، اور نبی ہوتے تو نبوت کو تو وہ چاہیے تھا نبی کہ جس کو اللہ پکارے، جو مقصود ذات ہو، جو مقصود ذات ہو۔ انبیاء مقصود ذات نہیں تھے، بلکہ انبیاء مقصود صفات تھے، یہ فلسفہ ہے۔ کیوں؟ نبوت نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام پکار رہے ہیں اللہ کو، ربنا ظلمنا انفسنا پکار رہے ہیں۔ نبوت آگے چلی، نوح علیہ السلام کے پاس آئی، دیکھا یہ بھی پکار رہے ہیں، رب لا تذر علی الارض، پکارا اللہ کو۔ آگے چلی جناب ابراہیم تک پہنچی، آگے چلی ابراہیم کو دیکھا پکارے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ نبوت نے کہا یہ بھی پکار رہے ہیں، یہ بھی اسی کو پکارتے ہیں، مجھے تو وہ چاہیے جس کو وہ پکارے۔ اب نبوت پھر آگے چلی تو جناب موسیٰ تک جب پہنچی تو دیکھا وہ بھی کوہ طور پر التجا کر رہے ہیں نا، ربی ارنی، یا اللہ دکھا تو ہے کیسا۔ پھر آگے چلی کہ یہ بھی طلبگار ہیں،
جناب یونس علیہ السلام تک پہنچی تو یونس علیہ السلام پکارے رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبوت نے کہا یہ بھی اسی کو پکارتے ہیں، چلو آگے چلو، یہ مقصود نہیں ہے۔ نبوت اور آگے چلی، جناب عیسیٰ پر پہنچی، دیکھا یہ بھی پکار رہے ہیں اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمانوں سے پکا پکایا کھانا بھیج دے۔ ہر نبی نے اپنے علاوہ کچھ نہ کچھ طلب کیا، تو نبوت نے کہا یہ مقصود نہیں ہے، یہ تو خود طالب ہے، یہ تو خود چاہنے والا، یہ تو خود مانگنے والا، یہ تو خود بلانے والا، یہ تو خود اس کو آواز دینے والا۔ نبوت مقصد تو وہ ہے جس کو وہ بلائے، جو اللہ کا مقصود ہے وہ ہمارا مقصود ہے۔ اب ہمارا اللہ کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کہتا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ کہتا میں نے تمام انبیاء میں کس کو چنا، رسولوں میں کس کو چنا، پیغمبروں میں کس کو چنا، انسانوں میں کس کو چنا، کائناتوں میں کس کو چنا، ارض و سما میں کس کو چنا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یعنی جب ان کو چن لیا تو اللہ کا مقصود کون ہے؟ بولیے بولیے، میرے رسول اللہ کے مقصود ہیں، تو ہماری معراج وہی ہے۔ اللہ کے مقصود تک پہنچ جاؤ، تمہاری معراج ہو جائے گی۔ تو اب وقت 5 منٹ آگے ہو گیا، انشاءاللہ زندگی باقی، آپ جلدی تشریف لائے تو باقی مضمون آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ بڑی مہربانی۔